प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना। मियां साहब का काफिला आज इस्लामाबाद के पंजाब हाउस से तकरीबन 12 बजे के करीब निकला और डी चौक और 0 पॉइंट से होता हुआ पिंडी शहर के मरी रोड पहुंचा। पंजाब हाउस से रवाना होने से पहले साबिक वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को पंजाब हाउस से रुखसत किया। पंजाब हाउस से निकलने से पहले साबिक वजीर आजम ने अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सिर्फ अपने घर जा रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुबह पीटीआई की उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मियां साहब को जीटी रोड के जरिए लाहौर जाने से रोका जाए। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से आज मुस्लिम लीग नवाज के इस काफिले पर सख्त तनकीद की गई और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों ही के रहनुमाओं ने सवाल किया कि इस काफिले का मकसद क्या है। बात करेंगे कि नवाज शरीफ के इस सफर का मकसद है क्या और इसका मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है। डॉन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। हस्ब आदत और रिवायत आप हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि सुबह से आप लोगों के तज़किरे और तबसरे सुन रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इस वक्त आप जो महसूस कर रहे हैं आज के पूरे शो के बारे में वो आप हमें बताएं। लेकिन इससे पहले कि हम इस तरफ आएँ, मेरा ख्याल है गुलमी ने जो बात क्लियर कर देनी चाहिए, हमारा ये भी चल रहा होगा लाइव यूट्यूब वगैरह पे और हाँ वो यस एब्सोल्युटली सोशल मीडिया पे भी अगर आप अपना तज्जिया शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एज यूजुअल आवर फेसबुक लिंक इज़ www.facebook.com/बोलबोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा बोलबोल पाकिस्तान का हैंडल है बोलबोल-पाकिस्तान_ और डॉन न्यूज़ के चैनल पे एज यूजुअल हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी। यस नुसरत साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले कि हम इस पूरे मौजू की तरफ आएँ, मैं सबसे पहले बहुत ही शिद्दत के साथ एक तो मज़म्मत करता हूँ उन तमाम वाक़यात की यहाँ पर कुछ मखसूस चैनल्स को जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अपना दुश्मन समझते हैं। मैं कहता रहता हूँ अंधी नफ़रतों और अक़ीदतों में तक़सीम हुआ ये मुल्क। उसके लिए फर्मली अभी कहीं जाकर मरियम नवाज़ साहिबा का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कंडेम किया है और सख्ती से हिदायत की हैं। मेरा ख्याल है अब से थोड़ी ही देर बाद तो नहीं को तकरीबन 10 से 1 बजे नवाज़ शरीफ साहब ख़ताब करेंगे पंजाब हाउस में रुकने से पहले, तो उनको बहुत फर्मली अपने कारकुनों को ये हिदायत करनी चाहिए कि थ्रू आउट उनके इस सफ़र में किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली बदकिस्मती है सहाफ़ियों पर हम लोग की ये रिवायत एक और जमात ने शुरू की थी। इसका मकसद उस वक्त भी हम मेरे जैसे लोग जो ओल्ड स्कूल हैं यही कहते रहे, यही समझाते रहे। होता ये है कि जब एक जमात किसी और पर अटैक करती है तो हमारे अपने में से कुछ लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो तकसीम हम में भी आ चुकी है। हमसे भी अब ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं है। हम जब ओल्ड स्कूल प्रिंट जर्नलिज्म करते थे तो किसी एक पर अटैक किसी भी सियासी जमात की तरफ से पूरी बरादरी पर अटैक समझा जाता। इट डिडंट मैटर कि कौन सा मीडिया हाउस है, अखबार कौन सा है। उसके बाद ये कि ये जब गेम पूरी सेठों रेटिंग के हाथ में चली गई तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, अगर मुझे इस जमात के साथ मिलके एक्सेस मिलके अगर रेटिंग्स मिल रही है तो मैं कहता हूँ अच्छा यार ठीक है, इनको अगर वो निकाल रहे हैं अपने रैलियों से, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद अब तो और वाक़यात भी शुरू हो गए हैं कि मैं माइक पर बैठकर कैमरे के सामने बैठकर अपने ही साथियों के बारे में कुफ्र के फतवे भी दूंगा, उनकी हुब्बुल वतनी को भी क्वेश्चन करूंगा, उनकी दियानत को भी चैलेंज करूंगा, बजाय इसके कि बतौर सहाफ़ी मैं इर्द गिर्द देखूं कि मकामी तौर पर इंटरनेशनली क्या हो रहा है। बहरहाल वो एक अलग बात है। उसमें दूसरी बात ये भी है कि हम ये जो यंग हमारे साथी होते हैं इनका एक इशू हो जाता है जो कि वो पढ़ाया जाता है कि जी पब्लिक में घुस जाओ और वो शॉर्ट्स जिसको स्ट्रीट्स आप कहते हैं। अब जाहिर है कि दूर परे फ़र्ज़ करो कि 50 मुस्लिम लीगियों का ग्रोह खड़ा है तो उसमें एक ख़ास चैनल जिससे लोगों को शिकायत हैं वो गया उन्होंने कहा तुसी तो ਤੁਹਾਡਾ खिलाफ नी तो रिपोर्टर को भी ये समझना चाहिए कि भाई आपको ख़ुद ख़बर नहीं बनना है, हमें ख़बर देना है। मुझे फील्ड में जाकर खुद
خبر نہیں بننا ہے کہ آپ یہاں پہ اطلاع دیتی پائی جائیں کہ میں معافی چاہتی ہوں نصرت جاوید صاحب ریلی کو کور کرنے گئے تھے، زخمی ہو گئے، ان کی پٹائی ہو گئی، اور کتنے افسوس کی بات ہے، اور پھر آپ لوگوں سے اس پہ رائے لیتی، اس پہ 3 سیگمنٹ پھر وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ڈپیوٹ کر سکتے ہیں ہر علاقے میں جہاں جہاں جانا ہے وہاں پہ لوگوں کی قیادت کو، کہ خاص طور پر یہ جو صحافی ہیں مندرجہ ذیل یا یہ ڈی ایس این جی، ان پہ رسپانسبل نون ریکگنائزڈ مقامی مسلم لیگ کی قیادت should be deputed to take care of them and all that۔ یہ ایک بات ہوئی، مگر ابھی بریک لینی ہے باس ہمیں ایک دم سے۔ ہاں یس، تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہماری خصوصی نشریات جاری ہے، یس باس۔ جی بی بی، آپ نے خصوصی نشریات کی اور سیٹ کو بدلا اور مجھے ایسے بٹھایا کہ میں کیمرے کے اوپر میری اپنی اورینٹیشن خود ٹیڑھی ہوئی بھی ہے باس، مجھے کیا کہہ رہے تھے، سو اسٹرینج۔ لیکن اب مجھے یقین دلایا سنا بھی گیا تو ہے، اگلے 3 دن یہی ہوگا۔ اب مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ میں اب ٹھیک لگ رہا ہوں۔ اب ٹھیک لگ رہا ہے؟ اچھا خیر، اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح سے بہت سارے لوگوں نے، ہمارے اپنے چینل والوں نے تو خیر وہاں پہ مجھے بولنا میری مجبوری تھی، باقی یار دوست وغیرہ پوچھ رہے، اکثریت یہ کہ جی بندے نہیں گئے، مزہ نہیں آیا، پھس ہو گیا۔ ہاں شروع میں کچھ ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا، نارمل۔ that's why۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ریلی ہوتی ہے نا اس کو انالیسس کرنا ہوتا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، بندے نہیں گننے ہوتے، اوکے، اور ہر چیز کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے۔ بس بندے اینڈ میں گننے چاہیے نا، جب وہ پہنچ جائے اپنی مقام پر، بس تب زیادہ ہوں گے نا۔ بنیادی چیز ہے کہ ہر چیز کا ایک آپ کا ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے نا، کہ آپ اس سے تقابل کرتے ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی جب سے یہ لائیو ٹیلی ویژن پاکستان میں آیا ہے تو ہم نے یہ جلسے، جلوس، دھرنے، یہ ہم نے بنیادی طور پر دیکھے، 126 دن تک پھیلا دھرنا۔ اب وہ ایک مقصد کے تحت لاہور سے چلتے ہیں کہ آئیے اسلام آباد چلیں اور چوروں اور لٹیروں کی اسمبلی کو ختم کریں جو کہ ریگڈ الیکشنز کے ذریعے۔ اچھا، وہ بھی جب چلے تو اتنے نہیں تھے اور پھر ہوتے گئے، اور جب یہاں پہنچے تو پھر ایک زیادہ بڑا اندر میں نے آج تک یعنی جتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں 75 سے کیا 73 سے ہی، جب میں ابھی بھی طالب علم تھا تو میں نے صحافت میں منہ مارنا شروع کر دیا تھا، اور شروع سے مجھے رپورٹنگ کا شوق رہا ہے اور فیلڈ رپورٹنگ کا رہا ہے۔ میں آپ کو آج بھی بہت اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں اس سے بڑا کراؤڈ آج تک نہیں دیکھا جو 10 اپریل 1986 کو لاہور میں جب محترمہ تشریف لائی تھی، ٹھیک ہے، طویل جلاوطنی کے بعد اتنا، اس کے بعد والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اوکے فائن، اسپریٹڈ کراؤڈ، اور دور تک، یعنی میں ایئرپورٹ سے ساتھ تھا، بی بی نے جب مجھے ایئرپورٹ پہ دیکھا تو شی امیڈیٹلی سیڈ کہ نصرت یو آر ہیئر، تو میں ان کے ساتھ فوراً گھس گیا ایئرپورٹ پہ، تو میں ٹرک پہ چڑھ گیا، تو ریگل چوک کے اوپر بخدا جب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو جہاں تک میری آنکھ، دائیں بائیں پیچھے دائیں ہر طرف لوگ ساری سر تھے، تو ناممکن ایسا کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا۔ لیکن اب وہ کراؤڈ یہ ہے کہ محترمہ اپنے والد کے پھانسی لگنے کے بعد، جلاوطنی کاٹنے کے بعد، فوجی حکومت کے خلاف ایک باغیانہ میسج کے ساتھ لاہور اتری، اور ان کی ہر تقریر کا اختتام ہوتا تھا زیار روے یا جاوے، لوگ کہتے تھے جاوے 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 جاوے، یہ فنش ہوتا تھا، ٹھیک، تو ایک میسج ہوا نا۔ بعد ازاں مثال کے طور پر جو پھر ہمیں کراؤڈ موبلائزیشن بڑے پیمانے کی نظر آئی، وہ افتخار چودھری صاحب کی عدلیہ بحالی کی تحریک، اگین وہ یہ تھی کہ بھی ریاست ہوگی ماں کے جیسی اور ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو ایک احتجاج، ایک ڈیفائنس، ایک مطالبہ، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ
کہ 2013 کے بعد سے ہم نے عمران خان صاحب کے جلسوں میں وہ سپرٹ، وہ اینگر وہ دیکھا. لیکن اگین اب یہ جو ریلی ہے اس کا نعرہ کیا ہے؟ بھائی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں منظور نہیں، شاید خاقان عباسی، وہ الیکٹ ہو کے وزیر اعظم ہو گئے. چھوٹے بھائی ان کے اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب. تو کیا وہ آ کے کہیں کہ نا تو وہ کٹ دیو؟ نہیں، of course not. کہ گو شاید عباسی چونکہ میں نااہل ہو گیا اور تم بیٹھے ہوئے ہو. کوئی وزیر اعظم کو منظور نہیں ہے. اوے شہباز شریف تم کیسے ہو، کیسے سگے بھائی ہو، برادر یوسف ہو، یہ تو تقریر نہیں کر رہے نا. تو لوگ دیکھتے ہیں اچھا جی بائے، تھینک یو ویری مچ. He is going home. اس میں That's what he's doing. اس میں ایک تھوڑی سی جو ٹیکنیکل غلطی میرے نقطہ نظر سے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ صبح سے ابھی تک انہوں نے ایک بھی خطاب نہیں کیا. ہاں انہیں رکنا تھا. Apparently deep میں talk کہتا of ہوں the 0 point کہ of Faiz اگر Abad. چاہے 400 آدمی بھی تھے تو دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے نا، سیکیورٹی خدشات تو بتائے جاتے ہیں. سیکیورٹی خدشات پہ تو تمام سیکیورٹی اداروں نے مشترکہ طور پر تقریباً یہ میسج جو کل رات وزیر اعظم کے تھرو گیا ہے وہ یہ کہ سر کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وی سی کلیئر تھریٹ. اور اللہ میرے منہ میں خاک، اللہ منہ میں خاک 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 خاک. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح موجود ہے. اور اگر ہمیں یہ اندازہ ہے تو کیا جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ نہیں ہے؟ نہیں، ٹی وی پہ انہوں نے بھی سنا ہے obviously نصرت صاحب. یہ سہولت جو ہے دہشت گردی سے بچنے کی وہ یہاں پہ صرف ایک دو جماعتوں کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے. ویسے سوچا جاتا اور نہیں آئی ایم سوری یہ ہے جو یعنی فیکٹس آر فیکٹس. تو لوگوں کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، کیوں خام خواہ کا وہ ہے. اور نواز بھی ان جماعتوں میں تھی نا، کیا ہو گیا پھر؟ بالکل نہ، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اب آئیں بھی اگر یہ خطرہ بھی مول لیں تو کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. مطالبہ تو کچھ نہیں ہے نا. اور اب اس کا دوسرا طریقہ یا تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب آہستہ آہستہ جیسے بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی کہ انہوں نے تاشقند معاہدے کے خلاف خلق خدا کے لیے استعفیٰ دے دیا احتجاج میں. پھر ان کا تھیم یہ تھا کہ میں بتاتا ہوں تاشقند میں کیسے پاکستان کے مفادات کو ٹھیک ہے رائٹ انڈرمائن کیا. اب اگر میاں صاحب بار بار پہلے ایک تھیم بنا چکے ہیں کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، وقت آنے پر کہوں گا. اب آہستہ آہستہ اگر یہ کہیں کہ جی میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر یہ بات، باقی بات چلیں کوئی دیکھیں اگر یہ بھی ہضم کو کر لے اور پھر آگے بتاؤں گا. ہاں رائٹ، جہلم پہنچوں گا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں مجھے مجبور نہ کرو ورنہ گجرانوالے میں پھر میں نے وہ بات بھی کر دینی ہے. ٹھیک ہے کہ یار تو کوئی پھر وہ گجرانوالا انٹیسپیٹ کریں گے نا کہ فلانی کڈن والا جے بھائی جان وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ ساتھ ایک وہ بلڈ اپ ہوتا رہے گا. تو نئے نئے بیچارے اس دھندے میں آئے ہیں تو ابھی ذرا ان کو تھوڑا سا یعنی وہ ہو شاید یہ جیلم ویلم پہنچنے تک. لیکن مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ غالباً اس بات پہ غور ہوا ہے ان کا، اور ابھی یہ جو تقریر کریں گے جو شاید میرے خیال میں کمیٹی چوک میں نہیں غالباً لیاقت باغ کے قریب ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باغ پاک میں لوگ زیادہ جا سکیں گے نا، تو یہ شاید باہر نکل کے بھی تھوڑا بہت خطاب کر سکتے ہیں، کوئی گنجائش نکالنے کنٹینر وغیرہ بلٹ پروف وغیرہ کی. تو اس میں شاید یہ کوئی اس طرح کا، شاید میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تو نہ ان دنوں میں کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ میں تو بھیا گیا بھی نہیں کیونکہ میں نے بہت دیکھ لیے ہوئے ہیں، میں تو گھر پہ آرام سے. تو وہ اگر وہ کیا اور وہ اگر انہوں نے تھیم بنائی اور 3 دن تک جاتے رہے اور پھر وہ چلتے رہے، تو اگر انہوں نے کم زیادہ ہی چک دیتا فلم اللہ تو شاید لاہور بھی نہ انہیں جانے کی اجازت ملے، جہلم سے ہی کسی طرح رات کو سو رہے ہوں تو دائیں بائیں ہو جائیں، یا یہ کہ پھر یہ کہ لاہور تک ان کو وہ ہے موقع. سو لیٹس سی. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر ریلی کو، ہر تحریک کو،
ہر موومنٹ کو جج کرنے کے اپنے یعنی پیمانے ہوتے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ایسے نہیں کہ ایپلز اور اورنجز. ابھی تو شروع ہوا ہے نا نصرت صاحب ان کا تو سارا. آپ ان دونوں چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھیں. ٹھیک ہے. میرا ابھی فی الحال مطلب یہ ہے جو انالیسز یا تجزیہ وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو سفر کیا ہے اس میں بنیادی طور پر وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے جو حمایتی ہیں ان پر اس پورے معاملے کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو بائے بائے کہنے بھی آ رہے ہیں، اور یہ جن کو کہیں گے کہ بھی اچھا اگلی مرتبہ اس کو ووٹ دو وہ اس کو بھی ووٹ دے دیں گے. یعنی وہ یہ ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا ووٹ بینک بھی ہے، میرا اپنی پارٹی پہ گرپ بھی ہے کہ میں نے یہ کہا تو موبلائز کر کے لوگ لا رہے ہیں. اور فائن دیٹس اٹ. اب اس میں سے اگر دوسرے ان کے مخالفین انٹرپریٹیشن یہ نکال رہے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ کوئی این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اگر موجودہ انداز میں مصروف چل رہے ہیں تو اگر واقعی وہ این آر او لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں ملے گا. انہیں کوئی نہ کوئی وہ جو سازش مازش اور میرا دل بہت کچھ کہنے کو کہتا ہے تو وہ ان میں سے کچھ کہنے کا کوئی رسک لینا پڑے گا. رائٹ. ہاں، ورنہ بات آگے بڑھ نہیں پائے گی. اب اس میں بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف بہت ایک ڈائلما، ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے. ایک طرف ان کی خواہش یہ ہوگی کہ شاید خاقان عباسی صاحب بقیہ 10 مہینے مکمل کریں، ان کی ایم این اوز کی بھی اندر سے خواہش یہ ہوگی کہ یار ابھی ذرا ٹکے رہے. ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا، پنجاب میں بھی بھائی جان اگر وہ جو منصوبے یہ وہ ارلی ہارویسٹ وغیرہ 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 انہیں بچانا بھی ہے، ان کی حکومتیں بھی برقرار رکھنی ہے، اور خود بھی کسی طرح جو ہے اپنے لیگل ڈیفنس کے ذریعے کو بچت کی آئندہ جو دن آنے والے ہیں many fronts are open for نواز شریف، ان کی بھی گنجائش رکھنی ہے. اگر تو آپ کے پلے کچھ نہ ہونا تو وہ یہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کی بڑی مشہور آخری لائن تھی کہ دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، تمہیں کھونا ہی کیا ہے سوائے زنجیروں کے. صحیح ہے. تو یہاں تو کھونے کو بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اتنا رسک نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اس کو نواز شریف صاحب کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا پتے لگا کے وہ انٹیکٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. too early to call it نا صاحب، ابھی تو شروع ہوا ہے کام. اور ابھی we have to wait and see. اور کراچی سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھیا فرمائیے. کون صاحب؟ سر غلام سرور عرض کر رہا ہوں کراچی سے. نصرت جاوید صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. نصرت صاحب میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کے تجزیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اور میرا سوال آج کا یہ ہے سر کہ کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا یہ خالی میاں صاحب کے ایک اقامے کے اوپر ہی ختم ہوتا ہے یا اور لوگوں کا احتساب ہونا بھی ضروری ہے سر اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، ہونا تو بہت سارے لوگوں کا چاہیے، لیکن فی الحال قصہ یہ ہے کہ نااہلی تو ہو گئی ہے میاں صاحب کی، وزارت عظمیٰ سے فارغ بھی ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد ان کے خلاف مختلف کیسز بننے ہیں، اور نہ صرف ان کے خلاف بننے ہیں بلکہ ان کے دونوں بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا. تو ایک مشکل وقت ان پہ آئے گا. اب اس سے یہ کہ یہ اور جگہ بھی سپریڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم شریف خاندان کا احتساب یقینی نظر آ رہا ہے. پنڈی سے کال نظر بظاہر. جی پنڈی سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر. وعلیکم السلام سر. اچھا سر، آج کی ریلی سے میرے ایک کویشچن ہے کہ کیا یہ آج کی ریلی ایک طرح کی فیئرویل پارٹی ہے نواز شریف کے لیے؟ آپ راول پنڈی میں ہیں؟ جی میں راول پنڈی سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کہاں رہتے ہیں راول پنڈی میں؟ میں ایئرپورٹ سوسائٹی والی سائڈ پہ رہتا ہوں. آپ خود گئے تھے ریلی وغیرہ دیکھنے؟ یہ نہیں کہ حامی ہیں یا مخالف، لیکن ویسے ہی جھلک کے بھی کیا سین چل رہا ہے؟ نہیں، میں ویسے میرا وہاں سے گزر ہوا تھا، تو وہاں پر اس ٹائم پہ گزر ہوا تھا جب وہ نکلے نہیں تھے وہاں سے. اچھا، تو آپ کے خیال میں لوگ جو ایک دو تھے وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اس ریلی کا کیا مقصد ہے؟ جی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کافی مطلب کہ اس وقت تو یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی افیکٹولی انہوں نے ریلی نکالی ہے. ہاں بٹ ابھی جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، اس سے کو لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑے گا. اچھا چلے جی، تو کیا فرق پڑے گا؟ سر میں وہی اسی سلسلے میں نے یہاں پہ کال ملائی اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرض کریں وہ جب لاہور پہنچے تو وہاں 2.5 کروڑ آدمی بھی اکٹھا ہو جائے
تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سپریم کورٹ فوراً اپنا ایک ایمرجنسی بلائے اور کہے کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہم وزیر اعظم نواز شریف کو دوبارہ وزارت عظمیٰ پہ بحال کرتے ہیں. نہیں لیکن بس فیئرویل پارٹی ہے یا نہیں, جیسے فیئرویل ٹور جیسے ہوتا ہے نا, فیئرویل ٹور پہ نکلے سوان سانگ جس کو بولتے ہیں, یہ وہ ہے یا یہ کچھ, آئی ڈونٹ نو. نواز شریف جو ہیں وہ سوان سانگ والی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ اگر یہ سوان سانگ ہوتا تو اس طرح کے معاملات نہ ہوتے جو ابھی سامنے آ رہے ہیں. اوکے رائٹ, وہ میں بتا رہا ہوں, ابھی بریک کر لیں, میں بتاتا ہوں کہ جب بی بی تہمینہ درانی, ان کی ٹویٹس پہ آپ نے ضرور تبصرہ کرنا. نہیں میں یقیناً اس سے ثابت ہوا کہ سوان سانگ نہیں ہے. اوکے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. یس نصرت صاحب, تو آپ جی تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر میاں صاحب کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان کی پارٹی یونائٹڈ ہے, وہ یونائٹڈ ہے, تو یہی بات بڑی فنی لگتی ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یعنی پنجاب کے پتہ نہیں سر کا تاج ہے. ہاں بڑی تعریف کی انہوں نے, وہ بڑے خوش تھے شہباز شریف صاحب. دوسری طرف چھوٹے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ بس میرے قائد نے تو کہہ دیا یہ بہت. اب ان حالات میں محترمہ تہمینہ درانی, میں پہلے جان کی امان پاتے ہوئے تمہارے آگے ہاتھ باندھ کرتے ہوں, میں تہمینہ بی بی کو لیٹ 70s سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ, فیئرسلی انڈیپینڈنٹ, صحیح, ان کے اپنے خیالات ہیں, آپ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو ان کے خیالات کے اظہار سے نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے, روکنا بھی نہیں چاہیے, کیا ضرورت ہے, وائی ناٹ, ٹھیک, فیئر انف. نہیں, اس میں مجھے پتا تھا کہ آپ کہیں اٹیک نہ مار دیں, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ایک ڈیلیکیٹ پوزیشن یہ بھی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ ہیں. جی, اس کے حوالے سے انہوں نے 1:37 پر صبح یہ پہلے کہا کہ جی سی ایم پنجاب یعنی ان کے شوہر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو اسپیئر دا رسپانسبلٹی کہ انہیں ان ذمہ داری سے بچایا جاتا ٹو پروٹیکٹ اینڈ اسسٹنگ ہز اون پارٹی ریلی, کہ اپنی ہی جماعت کی وہ ریلی نکلوا بھی رہے ہیں اور اسے بچا بھی رہے ہیں, یعنی سیکورٹی کے لیے. ویری کیلس, بہت ظالم, یعنی یہ ظلم کس نے کیا؟ ان کے بڑے بھائی نے. Very careless to put him in this position. میاں صاحب نے انہیں اس پوزیشن میں پٹ کیا نا. Very careless. Careless is a strong word. بہت strong word. اچھا, اس کے بعد انہوں نے فرمایا اس کے آدھے گھنٹے بعد کہ میں محمد نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیتی, نصیحت دیتی, ایڈوائز کرتی کہ جی آپ بجائے یہ ریلی کے قوم سے خطاب فرما دیں. تو کیوں نہیں دی ایڈوائز؟ Instead of putting a more loyal brother, تو آج کیوں کہہ رہی, کل کہتے کہ اپنے بھائی کو CM پنجاب in such a contradictory position, loyal bro, وفادار بھائی, تو وفادار بھائی کی یقین دہانی جو ہیں ان کی اہلیہ کو دلوانے کی, تو پہلے کہتی نا, آج کس لیے کہنی ہے؟ اچھا, یہ سب فرمانے کے بعد, پہلے کہہ دیتی, فیصلے کو کیلس قرار دینے کے بعد وہ پھر ایک اور ٹویٹ مارتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ there is no rift in the Sharif family. لہ بڑے پران ظالم کہتا جی, علی بھی کہنے اور ریفٹ کوئی نہیں خاندان ذاتی حیثیت میں کہنا نصرت صاحب. My past proof I speak freedom. جی, آپ ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے تھے, میں کہہ رہا تھا, میں نے جو کہا, اور وہ یہ صحیح بات کہہ رہی ہیں. سی ایم responsible to save the day. انہوں نے کہا ساری ذمہ داری یہ پاتی کہ اس دن عزت رکھو, ڈے اس پورے دن کا. یہ روتھلیس, ہاں پہلے کیرلیس اور اب روتھلیس, یعنی وہ بغیر کسی رحم کے, بلا رحم, ان کیئرنگ, اس کا مطلب ہے بڑے برا نے چھوٹے برا دا خیال ہی رکھا, ان کیئرنگ ڈیمانڈ آن ہم. اچھا, 8 منٹ پہلے ابھی ایک اور آئی ہے, وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. انہوں نے کہا no government has authority to shut off busy road that belongs to common man for 3 days
unless it is for repair works, I can only apologize. अब वो पंजाब हुकूमत की तर्जमान भी बन चुकी है और आवाम से माफ़ी मांग रही है कि मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि सड़क 3 दिन के लिए बंद है और कोई मुरम्मत का काम ये है कि या तो एक तरफ What a woman, I think she's fantastic. अपने जो ख्यालात का इजहार कर रही थी तमीना, फिर apologize किस लिए करें? मुझे तो इस पे हंसी। वो सिर्फ अपनी हैसियत में करती, फिर अब apologize भी ना करें ना। तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट। अब इससे जो डैमेज होगा, जो मियाँ साहब का वो गया कि भाई ये कैलेस बात है कि इस बेचारे के ऊपर ये जिम्मेदारी दे देना कि रैली लाहौर तक पहुँचाए 3 दिन तक की, बहुत बुरी बात है। पहले कह देती उसे मियाँ साहब तकरीर कर लें और फिर कहती हैं रिफ्ट कोई नहीं। वैसे मैं तो अगर खानदान ने कोई रिफ्ट नहीं है तो आपको ट्वीट के जरिए गुफ्तगू क्यों करना पड़ रही है? तो है खानदान में रिफ्ट नहीं है इसलिए क्योंकि कोई रिफ्ट नहीं है इसलिए शी इज फ्री टू ट्वीट एज शी लाइक्स। मुस्तफा इसको ऐसे भी तो आप स्पिन कर सकते हैं। तो खैर ऐसे नहीं है ना। तो ये यानी टेल ऑल साइंस होते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने एक दिन डरते डरते जिस दिन ये फैसला आया था तो लोग कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब होंगे। हाँ। मैंने कहा नहीं ये यार एक मसला हो जाएगा, ये फिर तय करना पड़ेगा, फर्स्ट लेडी का आएगा इशू। आप मेरे ऊपर जी नहीं क्या बात। और वो मेहर थी उस दिन भी स्पेशल ट्रांसमिशन थी, वो भी कहती मुझे आप बड़े नोटी हैं आप तो जी। मतलब लोग अब मैं फक्कड़पन ऐसे करता हूँ। आज सुबह से हर बंदा लगा था चौधरी निसार चौधरी निसार। ओह यस। अरे भैया वो मैंने कहा था, मैंने सुबह आपको याद दिलाया था, वो जरा देना मैंने भाई, वो जरा दिखाना। साथ ही ऐलान किया, पता नहीं सूरज बंसी है या चंदर बंसी राजपूत। हाँ, क्या ऐलान किया? बहुत ये कहा कि अगर वो मुश्किल में हुए तो सफ़े अव्वल में हूँगा, चट्टान बन के खड़ा हूँगा। तो मकसद ये कि उन्होंने कहा कि चूंकि इन्होंने जब राज ठाट था तो मुझे लिफ्ट नहीं करवाई, अब पता चलेगा कि राजपूत की दोस्ती क्या होती है। तो मियाँ साहब तन कल दसा जिले मैं तेरी गड्डी चलांदे जा रहा होगा। ठीक समझ गया? ठीक है। नहीं आई समझ? हाँ नहीं समझ तो आ गई है। दोबारा समझाऊं कि नहीं? नहीं नो नीड। लेकिन अल्लाह की कसम से नजर नहीं आएंगे। मैं आपसे जज्बाती हो गया, मैंने यहाँ तक कह दिया अल्लाह की कसम से ये नजर नहीं आएंगे। नहीं आए। किधर है आज वैसे, किधर है वो? इसलिए कि उन्हें नजर आना ही नहीं था। सियासत छोड़ दी उन्होंने आखिरकार। अरे नहीं, आखिर में ये PMLN नहीं रहेगी। अच्छा एन से निसार होगा ना। राइट PMLS नहीं होने वाली, लेकिन PMLN ही रहेगी, आसानी होगी। चले और इसमें मुल्ली मुस्लिम लीग भी शामिल होगी और अवामी मुस्लिम लीग भी शामिल होगी। चले ब्रेक लेते हैं, बहुत इतनी बड़ी बात आपने कर दी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उस हिसाब से पूछेंगे कि क्यों ऐसे कह रहे हैं। वक्त लीजिए। वेलकम बैक। यस नुसरत साहब, तो अच्छा तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, अब मुस्लिम लीग और बाकी मुस्लिम लीग सब मिल जाएंगी मुस्लिम लीग में, ये क्यों आप कह रहे हैं? देखिए वो कैलकुलेशन ये है कि मुस्लिम लीगी जो हैं कड़े वक्त में साथ नहीं रहते और अब जब रगड़ा तो असली शुरू होगा ना। अभी तो कुछ भी नहीं कहा, यानी मियाँ साहब को सिर्फ निकाला ही है ना। हाँ नहीं अब तो रेफरेंस ये बाकी रेफरेंस वगैरह ये वो, तो उसके बाद आगे इलेक्शन आने हैं तो ये जमात जो है तत्तर बत्तर होना शुरू हो जाएगी। राइट। और उसके बाद कज़िया ये है कि भाई आइंदा इलेक्शन में अब हर एक को तो इमरान खान साहब टिकट नहीं दे पाएंगे ना। और वैसे भी 2/3 मेजॉरिटी तो अब देना अफोर्ड नहीं हो सकता ना। एक तो मरतबा दे के देखी तो बंदा आखिर तो नवाज शरीफ हो जाता है। लिहाजा बेहतर ये है कि हम पार्लियामेंट हुआ करे। ठीक है। या अगर कोई किसी जमात को अक्सरियत हो भी तो वो ज़रा ऐसी हो कि मैनेजेबल हो। ठीक है ना। तो उसके लिए एक तकड़ी मुस्लिम लीग भी चाहिए। तो उसके लिए चौधरी निसार साहब एक अच्छे सीजन ठंडे ठार आदमी, अच्छे ब्रिज फलाना ब्रिज, हमदर्दियाँ भी सारी हैं। और फिर ये कि तमीना बीबी भी अब उनको कवर फाइट दे रही हैं। नहीं ये एक ही सोच चल रही है ना, ये सारे ये नहीं के। लेकिन मैं बहुत डरते डरते अपनी जान की अमान पाते हुए अर्ज़ करता हूँ, ये प्रिडिक्ट करने की जरूरत करता हूँ कि अगर चौधरी निसार साहब ऐसा करेंगे बात नहीं बनेगी तो वो एक और गुलाम मुस्तफ़ा खर और एक और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साबित होंगे। सही है। और शायद चक्री की सीट भी नहीं जीत पाएंगे, किसी और को जिताना तो बहुत दूर की बात है। एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी भैया। जी सर, मेरा क्वेश्चन है जो ये प्राइम मिनिस्टर है
शाहिद खान अब्बासी साहब, या ये PMLN की प्राइम मिनिस्टर है या हमारे हम जैसे न्यूट्रल लोगों क्या भी है प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर? अच्छा ये बताइए, ये जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी की प्राइम मिनिस्टर हैं या वहाँ के आम बंदे की भी हैं? मतलब जाहिर है यार किसी न किसी जमात से ही भैया ताल्लुक होता है ना उनका। नहीं एक्चुअली सर ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो है ये बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है? जी बीजेपी का वजीर आजम जो होता है भैया वो किसी न किसी जमात ही का होता है ना भैया। नहीं सर, वो एक्चुअली जितने भी पॉलिसी 3-4 दिन हो गए वो कंप्लीटली नून लीग के साथ, यानी कि नहीं तो वो क्या कहे कि नून लीग जो है बड़ी घटिया है, जिस जमात के साथ वो बेचारा 1990 से कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं मौसूफ, तो वो ये कहेंगे जी ये मुस्लिम लीग बहुत बुरी है। तो और किसके वजीर 6 मरतबा वो मुस्लिम लीग नून ही की टिकट से मेरे भाई करूंगा मैं बुरी की बात तो नहीं करूंगा एक्चुअली सर, लेकिन ये मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 3-4 दिन से सुबह भी अगर हम देखें तो वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनको रोसत कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए गए हैं। फिर अभी जो मैंने दूसरे टीवी चैनल लगाए हैं उस पे भी देख रहा हूँ तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पनामा है उसको, यानी कि हमारे कोई फॉरेन पॉलिसी या इस तरह की कुछ भी नहीं वो चला रहे और सिर्फ उनको PMLN को ही, यानी कि नवाज शरीफ को भाई मेरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भैया, मेरी इल्तिजा सुन लें, उनकी जमात पे कड़ा वक्त है, उनका एक लीडर जिनकी वजह से वो 6 मरतबा कौमी असेंबली में आए और आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, ये कुछ छोटा एहसास नहीं होता। तो वो 3-4 दिन इन सदमाती लम्हों में अगर उनके साथ अपनी हमदर्दी का इजहार न करें और सिर्फ आपको खुश करने के लिए भी कहें कि बड़ा ही पैड़ा सी नवाज शरीफ, अल्लाह का लख लख शुक्र है कि मैं आ गया हूँ, तो ऐसे तो नहीं होता ना। कुछ हम लोग जब भी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं यही रोता रहता हूँ कि चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। बहरहाल इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि शाहिद खान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में कल से तकरीर नहीं शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। बहरहाल हमारे वक्त ख़त्म हुआ, कल मिलेंगे, देखेंगे कल तक नवाज शरीफ साहब कहाँ पहुँचते हैं और आगे रात को क्या कहते हैं। खुदा हाफिज़।